تو ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنی عظمت والی کتاب کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم 30واں پارہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے قربانیاں کرو اور نماز پڑھو۔ اور دوسرے نمبر پہ 8ویں پارے کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تم فرماؤ کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے جو سارے جہان والوں کو پالتا ہے، رب ہے سارے جہان والوں کا۔ تو یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابن ماجہ کی حدیث سے پاک ہے، صحابہ کرام نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے۔ اور اسی ابن ماجہ کی حدیث سے پاک ہی ہے کہ آپ نے فرمایا جس کے اندر وسعت ہو، طاقت ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس لیے ہم قربانیاں کرتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں حکم فرمایا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو یہ 10 ذوالحجۃ الحرام کے طلوع صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب تک ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت مقیم صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ مسافر ہے تو اس پر واجب نہیں ہے۔ اور اس کے لیے جانور کون سے ہوں؟ تندرست ہوں، صحت مند ہوں، عیب سے خالی ہوں۔ یعنی 4 قسم کے عیب تو ایسے ہیں جس کے اندر حدیث پاک میں واضح ممانعت فرمائی گئی۔ ایک تو ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور ایسا لاغر کمزور بوڑھا جس سے اٹھا نہ جائے، یعنی وہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، ایسا کمزور یا ایسا بوڑھا۔ اور اس کے علاوہ کان چرا اور سینگ ٹوٹا ہوا، دم کٹی ہوئی، اس طرح یہ ان جانوروں سے بھی آپ پرہیز کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کی عمریں کتنی ہوں؟ تو بڑا جانور جیسے اونٹ ہے اس کی کم از کم 5 سال، اس سے زیادہ جتنی مرضی چل سکتی ہے۔ چھوٹا درمیانہ جانور جیسے گائے، بیل، بھینسا وغیرہ یہ 2 سال، اور بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ یہ 1 سال کا ہوگا تو یہ قربانی کے لیے جائز ہیں۔ اور اگر دمبا یا بھیڑ کا بچہ جو 6 ماہ کا، 7 ماہ کا، 8 ماہ کا اس طرح سے، سال کا نہیں ہے لیکن دکھنے میں سال کا لگتا ہے، اس کی جسامت کے حساب سے، قد کے حساب سے، تو وہ بھی قربانی کے لیے جائز ہے، لگ سکتا ہے۔ اور دوندا ہونا آپ اس کو ترجیح دیں۔ عمروں کا ظاہر جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، آج کل تو خیر دانت بھی نقلی لگا دی جاتے ہیں، تو آپ کوشش کریں تجربے کار کو ساتھ لے کے جائیں، اور نہیں تو آپ کم از کم اپنی جانچ پڑتال اچھی طرح سے کر کے پھر جانور خریدیں۔ اور دوندے ہونے میں بھی یہ ہے کہ بعض جانور اپنے دانتوں سے گھاس اکھاڑ کے کھاتے ہیں، چرنے والے جانور، تو وہ جلدی دوندے ہو جاتے ہیں، اور جن کو چارہ کاٹ کے ڈالا جاتا ہے ظاہر ہے ان کا دانتوں کا زور نہیں لگتا ہے، اس لیے وہ دیر سے دوندے ہوتے ہیں۔ تو آپ دوندے کو دیکھیں کہ دوندا ہے، اس کی عمر اتنی لگتی ہے جتنی یہ بتا رہا ہے، اس کے بعد پھر اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر کے پھر جانور خریدیں۔ اور لے کے آنے بھی یہ کوشش کریں کہ بعد ہم چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کے اندر، کاروں کے اندر بڑے بڑے جانور جو ہے پھنسا کے لے کے آتے ہیں صرف کرائے سے بچنے کے لیے، پیسہ بچانے کے۔ ایسا نہ کریں، جانور کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اچھی طرح سے اچھی گاڑی پہ اس کو لے کے آئیں تاکہ اس جانور کو تکلیف نہ ہو۔ سنت طریقے سے قربانی کریں۔ قربانی کرنے کے بعد جو آپ کی کھالیں ہیں وہ کسی مستحق حضرات تک یا پھر دینی اداروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جتنے بھی عالم دین مسجدوں کے اندر، گاؤں کے اندر خصوصی طور پہ ہوتے ہیں، ان کی عید جو ہے ٹوٹلی اسی جو ہے طرح گزرتی ہے، وہ لوگوں کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چلو یہ دینی ادارے کو، ہمارے مدرسے کو، جہاں سے ہم نے پڑھا ہے یا جو ہمارا مدرسہ ہے، یہ ان کی کھال وہاں تک پہنچے، اسی لالچ میں وہ ساری اپنی عید جو ہے وہ لوگوں کے جانور قربان کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن پہلے معاملہ کچھ اور تھا، جو پہلے 500 روپے کی کھال جاتی تھی وہ اب 50 روپے کی جاتی ہے، تو پھر بھی وہ اپنی خدمت جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دیتے رہتے۔ تو اب کوشش کیا کریں، اگر کسائی ہے تو اس کی اجرت علیحدہ دیں، ذبح کرنے والا ہے اس کی اجرت علیحدہ دیں، کسی نے اگر اس کو سنبھائی کی ہے یعنی اس کی دیکھ بھال کی ہے اس کی اجرت علیحدہ دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ سبھی کو گوشت کے اندر ہی یا کھالوں کے اندر ہی ان کو جو ہے وہ اجرت دے دیں۔ جیسے کسائی ہے، اب اس کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کھال دے کہ اس کی اجرت پوری ہوگی، یا پھر جس نے اس جانور کو سنبھالا تھا اس کو گوشت دے دیا اس کی اجرت پوری ہوگی، جس نے ذبح کیا اس کو دے دیا گوشت اس کی اجرت، ایسا نہ کریں، بلکہ جس نے جو مزدوری کی ہے، ذبح کرنے والا ہے یا اس کا گوشت بنانے والا ہے، کسائی ہے یا اس کی دیکھ بھال کرنے والا جس نے اس کو چارہ ڈالا ہے اس کی دیکھ بھال کی ہے، تو آپ ان کو ان کی اجرت دیں، گوشت نہ دیں۔ یہ اس طرح سے آپ کا گوشت بیچنا ہو جائے گا اور آپ کو ثواب اجر نہیں ملے گا قربانی والا۔ تو قربانی کا گوشت دے کے آپ اس کی اجرت میں ایسا نہ کریں، بلکہ اگر آپ نے کسائی بلایا اس کی علیحدہ سے پیسے دیں، ذبح کرنے والا ہے یا اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے اس کے علیحدہ سے پیسہ دے گا۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی خاطر
اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی قربانی کیجیے. اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی، اس عظیم سنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.